السلام علیکم دوستوں، ایم کے انفو پوائنٹ میں خوش آمدید۔ آج کی ویڈیو کرتے ہیں شروع، جو کہ علی کاظم کے انتقال کے بعد علامہ حسن ندوی کا ویڈیو بیان سامنے آ گیا ہے، اور اپنی آنکھوں سے خود دیکھ لیں اور سن لیں۔ شکریہ۔ من المؤمنین رجال صدقوا ما عهد الله علیہ ومنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا۔ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ مومن اکرام جانتے ہیں کہ مجلس اعزاز سے میرے برادر عزیز حجت الاسلام مولانا ناظر عباس تقوی صاحب خطاب کریں گے۔ میرے بچوں نے مجھے حکم دیا ہے دو چار کلمات ادا کرنے کا۔ میں صرف ایک یاد دہانی کرانا چاہتا ہوں آپ لوگوں کو۔ پہلے تو یقیناً آپ میں سے اکثر کو یہ علم ہے کہ میں یہاں تھا نہیں، میں ابھی 2 گھنٹے پہلے ہی کراچی پہنچا ہوں۔ مجھے اسلام آباد میں یہ خبر ملی تھی، اور پھر جہاں جہاں بھی گئی آپ جانتے ہیں، اس کو بتانے کی ضرورت نہیں کہ پوری دنیا پہ اس خبر کا کیا اثر ہوا۔ 2 باتیں کرنی، ایک ذہن کے حوالے سے یہ ریکارڈ پر لانا چاہتا ہوں، علماء کرام بھی تشریف فرما ہیں، کہ جس وقت کوئٹہ میں ہمارے مزدوروں کو نہایت بے دردی سے قتل کیا گیا تھا، ان کے سر قلم کیے گئے تھے، یاد ہوگا آپ کو، آپ لوگوں کو یاد ہوگا۔ تو اس وقت پورے پاکستان میں نے کہا کہ میں ریکارڈ پہ لانا چاہ رہا ہوں ایک بات۔ سب سے پہلے جو دھرنا دیا گیا تھا وہ یہ عباس ٹاؤن کی روڈ پہ زین نے شروع کیا تھا۔ پھر مجھے اس کا پیغام آیا تھا کہ ہم نے یہاں دھرنا دے دیا، کیا کریں؟ میں نے کہا میں آ رہا ہوں، اور یہ سب گواہ بیٹھے ہیں سارے ماشاءاللہ سب یہاں۔ اور پھر آپ جانتے ہیں اس کا نتیجہ کیا ہوا تھا کہ یہ دھرنا اتنا بڑھا تھا کہ کراچی میں 32 مقامات پہ، اور دوسرے دن سے پاکستان کا کوئی شہر ایسا نہیں تھا کہ جہاں ان مظلوموں کے لیے دھرنا نہیں دیا گیا، اور اس وقت تک وہ دھرنے جاری رہے جب تک کہ مطالبات کوئٹہ والوں کے تسلیم نہیں کر لیے گئے تھے۔ یہ تھا ذہن میری نظر میں، جو میں جانتا تھا، شروع سے اس کو جانتا تھا۔ یعنی ان کاموں میں کبھی ابھی اس مرتبہ بھی آپ نے دیکھا کہ دنیا کچھ بھی کہتی رہے، مگر وہ قومی معاملات میں الحمدللہ پروردگار عالم کو شاید کوئی ادا، میں تو یوں کہتا ہوں کہ شہادت ہر ایک کے لیے نہیں ہوتی بھائی، نصیبوں والوں کے لیے ہوتی ہے، کوئی ادا پسند آئی کہ اسی کام میں دیکھیے وہاں سے بھی جب آ رہا تھا تو یہ نہیں کہ کہیں کوئی شادی بیاہ سے آ رہا تھا، بلکہ امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کی محفل سے، میراث سے۔ اور جس وقت یہ سانحہ ہوا تو مجھے کلپیں لوگوں نے بھیجی ہیں کہ اس وقت بھی اس گاڑی کے اندر بھی مدح اہل بیت ہو رہی تھی، مدح و ثنا۔ تو ان کا درجہ بلند ہے، خامخواہ کی جھوٹی تسلی میں نہیں دے رہا، یقین جانیں کہ اس سے اچھی کوئی موت ہو نہیں سکتی۔ دیکھیے موت سب کو آنی ہے، 6 ماہ کا بچہ، ماں کے پیٹ میں بچہ مر جاتا ہے، 6 مہینے کا مر جاتا ہے، سال کا مر جاتا ہے، نہ معلوم کیسے آ جاتا ہے۔ لیکن یہ موت ایک ایسی موت ہوتی ہے کہ بے شک دکھ دوستوں کو، عزیزوں کو، وہ دکھ اپنی جگہ۔ دیکھیے دکھ تو یہ ہے نا کہ اگر جناب سید الشہداء علی اکبر کو نہ روئے ہوتے تو ہم بھی نہ روئے ہوتے، دکھ تو اپنی جگہ، لیکن جو سعادت اللہ نے دی وہ کتنی بڑی۔ اور دوسری بات میں جو عرض کرنا چاہ رہا ہوں آپ کی خدمت میں، جو المیہ ہمارا ساتھ ہو رہا ہے، یہ آخری بات یہاں، اچھا بیٹا، دوسری بات آپ نے دیکھا کہ ہمارے ساتھ کیسا سوتیلی ماں والا سلوک کیا جا رہا ہے۔ یہی بات سمجھانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ بے غیرت اور یہ بے حمیت لوگ، ان کی نظر میں کسی جان کی کوئی قیمت نہیں۔ قاتل کو بھگا دیا جائے، 2 کو بٹھا کے ڈرائنگ روم میں رکھ دیا جائے، اور ڈھیٹ بن کے کہا جاتا ہے کہ 2-3 دن یہ شور کریں گے پھر خاموش ہو جائیں گے، 2-4 دن شور کریں گے خاموش ہو جائیں گے۔ یہ جو رویہ ہے نا، اصل مسئلہ ہے رویوں کا۔ ہمارے ساتھ کراچی سے لے کے گلگت بلتستان اور پارا چنار تک جو رویہ ہے ان کا، میں نہیں کہتا کوئی سازش ہوگی بھائی، ہوگی سازش نہیں ہوگی بات کی بات، لیکن پریکٹیکلی کیا کیا گیا ہمارے ساتھ کہ قاتلوں کو جنہوں نے مارا ہے ان کو چھوڑ دیا گیا، اور 2 جو آلتو فالتو تھے ان کے ساتھ ان کو رکھ دیا گیا، جو ساری اطلاعات مجھے آپ کو مل رہی۔ تو اس وقت میں کوئی ایسی بات نہیں کرنا چاہتا، شہید کے سویم کی، شہداء کے سویم کی مجلس ہے، لیکن بہرحال آپ لوگوں کو کم سے کم سوچنا پڑے گا، غور کرنا پڑے گا کہ رویے کب تک، کہاں تک۔ یہ جانور تھے، کیڑے مکوڑے زمین پہ رہنے والے، مومن تھے، وہ کم سن بچہ جس کو اللہ نے وہ عزت دی پوری دنیا میں۔ درست کہتے ہیں لوگ کہ وہ بیچارے کو نظر کھا گئی، وہ اپنی جگہ، لیکن آپ دیکھیں کہ کتنا اس نے شہرت حاصل کی، اللہ نے اس کو کتنی عزت دی، ہمارا کتنا قیمتی ایک دوسرا بھی جان علی شاہ نام تھا اس کا غالباً جان،
وہ جو تھے, اب ظاہر کہ مجھے سب کے نام نہیں یاد, لیکن میں تو پڑھتا رہا اس کے اوپر, ہمارے سب پڑھ ڈالے, ہیرے تھے, وہ مار دیے جائیں اور کوئی اس پر نوٹس نہ لے حکومت, کچھ نہیں, کوئی حرکت نہیں, ہو گیا ایکسیڈنٹ ہو گیا. ڈرو اس وقت سے جب ہاتھ تمہارے گھروانوں تک پہنچ جائیں گے اور تمہیں گھروں سے نکال کے ماریں گے کتے بلیوں کی طرح لوگ, جیسے دوسرے ملکوں میں مارا ہے حکمرانوں کو. بس اتنا عرض کرنا چاہتا ہوں. اور جوانوں سے کہنا چاہتا ہوں, بیٹا جو یہاں پر جوان ہو, جتنے بھی جوان ہو, دیکھو ہر شہادت ہمیں آگے بڑھاتی ہے, حوصلہ دیتی ہے, حوصلوں کو کم نہیں ہونے دیتے کبھی. ہمارا کام حوصلے بڑھانا ہے, حوصلے کم کرنا نہیں. اس کے بھائیوں کو دیکھو, اس کے خاندان کو دیکھو, ان کے والد کو دیکھو, شہید علامہ حسن ترابی صاحب کو, اور جتنے بھی ہیں ان کو دیکھ کے آگے کے لیے آپ اسی راستے پر چلنا ہے جو ہمارا راستہ ہے. میں دل کی گہرائیوں سے یقین جانے کہ میں عجیب بے چینی پرسوں سے, ظاہر میں اسلام آباد میں تو آتے آتے وقت لگتا, ابھی 2 گھنٹے پہلے پہنچا ہوں, راستہ الگ, 25 جو 12 گھنٹے کا تھا وہ 25 گھنٹے کا ہے. آپ کو بتایا جو ٹی وی پہ چل رہا ہے, جو سڑکوں کی حالات ہیں وہاں پہ پھنسا ہوتا ہے. لیکن میرا دل یہاں تھا, میں عجیب پریشانی کی کیفیت میں کیا کروں, کس طرح پہنچوں, اپنے لوگوں کے درمیان پہنچوں, ان کے ساتھ جاؤں, ان کے سامنے ساتھ بیٹھوں, ایک درد ایک شیئر کروں اپنے دکھ کو. تعزیت پیش کرتا ہوں پورے خاندان کو, اور تعزیت کے ساتھ ہی ساتھ تبریک بھی پیش کرتا ہوں کہ ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہوتی یہ امتحان دینا. اللہ انہی کا انتخاب کرتا ہے جو طاقت رکھتے ہیں امتحان دینے کی. آپ شجاعوں بہادروں کا خاندان ہے, شجاع لوگوں کا خاندان ہے. پروردگار عالم اس کے بدلے میں آپ کو بہترین دنیاوی اور اخروی نعمتوں سے نوازے, صبر جمیل دے. جتنے بھی لواحقین ہیں, جتنے بھی خاندان کے افراد ہیں, بہت بڑا صدمہ ہے, جوان موت ہے, جوان مر, پروردگار صبر جمیل عطا فرمائے. میری طرف سے, ساتھیوں کی طرف سے, بلکہ ہم پوری قوم ہی سوگوار ہیں, ہم سبھی ایک دوسرے کو تعزیت اور پرسہ دے رہے ہیں. مجلس میں زیادہ وقت نہیں لوں گا کیونکہ مجلس سے خطاب کرنا ہے. میرے برادر عزیز کو آپ سے اجازت چاہتا ہوں. پروردگار عالم ہمارے شہداء کو شہداء کربلا کے ساتھ محشور فرمائے. ان تمام شہداء کی بلندی درجات کے لیے بلند آواز سے 3 بار صلوات بھیجیے گا محمد علیہ محمد.